الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ایک ہوتا ہے یا یہ نصاب علیحدہ علیحدہ ہے، اور کون سے سامان کو قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا اور کون سے سامان کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا جائے گا، اس کی انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب تو وہی ہے جو اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں ہماری دوسری ویڈیو میں۔ تو قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے۔ اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں اس کی جو ضروریات زندگی ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد اتنا زائد سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا مرد ہے یا عورت ہے اس کے اوپر قربانی واجب۔ یہ تو ہے قربانی کا نصاب۔ اب ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، اور صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، یا اگر دونوں ہیں تو کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت ہو، یا سب ملا کر یا ان میں سے بعض کو ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو، تو ایسے شخص پر سال پورا ہونے پر قابل زکوٰۃ مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہے۔ یعنی یا تو دونوں جنسوں میں سے کوئی ایک جنس ہو اور اس کا نصاب پورا ہو۔ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی جب سال پورا ہو جائے گا۔ اور چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی۔ اگر ایک کا نصاب پورا نہیں ہو رہا لیکن کچھ چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، اور مالیت کا کوئی نقدی سامان ہے یا سامان تجارت ہے، تو ان سب کو ملا کر اگر چاندی کی مالیت کو نصاب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر سال گزرنے پر زکوٰۃ 2.5% واجب ہو جائے گی۔ اس کو اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے نصاب میں فرق یہ ہے۔ اب ان دونوں نصابوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اس مال پر دی جاتی ہے یا اس پر فرض ہوتی ہے جو عادتاً بڑھتا ہے، جیسے مال تجارت ہے یا مویشی ہیں، سونا ہے، چاندی اور نقدی۔ اس کے علاوہ ذاتی مکان، دکان، برتن، فرنیچر اور دوسرا گھریلو سامان، اور اسی طرح کارخانوں کی مشینری، ملوں کی مشینری، جواہرات کتنے قیمتی کیوں نہ ہوں، اگر تجارت کے لیے نہ ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جبکہ قربانی، صدقہ فطر اور زکوٰۃ وصولی کے لیے غیر مستحق ہونے کے نصاب میں ان چیزوں کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان کو بھی ملایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک رہائش کے لیے اور ایک ایسے ہی بند پڑا ہوا ہے، اور ضرورت سے زائد ہے، تو قربانی وغیرہ کے نصاب میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ قربانی اور صدقہ فطر یہ دونوں کا یہ نصاب اس میں دیکھا جائے گا، تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان کا بھی یہی حکم ہے۔ اور دوسرا فرق قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اس سامان کے اوپر سال کا گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ سال گزرتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔